ہاں جی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے ریٹائرڈ ملازمین ہیں پاکستان کے، جنہوں نے ابھی تک گروپ لائف انشورنس کا کیس نہیں کیا، وہ لازمی اس میں شامل ہو جائیں، اور وہ انشاءاللہ اگلے مہینے جو ہے اس کا فیصلہ آ رہا ہے، تو آپ کو تبھی فائدہ ہوگا کہ آپ اس میں شامل ہوں گے۔ تو اس میں جو لوگ ابھی تک شامل نہیں ہوئے، وہ اپنا شناختی کارڈ، ریٹائرمنٹ کا لیٹر وہ مجھے واٹس اپ کریں میرے نمبر پہ، اور پھر وہ کیس میں شامل ہو جائیں گے۔ تھوڑی فیس بھی ان سے ہم ہلکی پھلکی لیں گے، ایسے بالکل تھوڑی سی۔ تو ان کے لیے رابطے کا نمبر ہے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور 030047255752۔ اور اب دیکھو یہ ویڈیو۔ السلام علیکم۔ لا جی، اج سال دا آخری دن، آخری دن 25 ختم تے 26 صبح انشاءاللہ شروع۔ لا جی، سب تو پہلے تو خبر یہی ہے کہ جناب رات کو ڈگڈگی والا تماشا ہوا ہے، اور یہ تماشے کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہا، وہ خود بھی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ خود بھی انہوں نے یہی کہا کہ حکومت تماشا کرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی والے تماشا کرتے ہیں۔ نہ وہ باز آ رہے ہیں، نہ ہم باز آئیں گے محبت سے، نہ وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے، چلتا رہے گا۔ آدھی رات کو جناب پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، اور علیمہ وغیرہ کو گرفتار کر کے تو اگلی چوک میں چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ حکومت ایسے ہی کرتی ہے، اور اس سے کارکنان میں ان کے جو ہے نا وہ حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی ایڈی وڈی گال نہیں ہے گی، نہ آنسو گیس ہے، نہ گولی ہے، پانی ہے نا یار، کوئی گال نہیں، تو یہ وہ اس طرح کر کے نا وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر پی ٹی آئی والے تنقید کر رہے ہیں کہ لیڈیز کا احترام نہیں کیا جا رہا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈیز، وہ کون سی لیڈیز ہیں جو رات کو گھروں سے باہر نکلتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو دیکھیں نا، ہر روز انہیں پتہ ہے، وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر تک وہ جی واٹر کینن آئے گی اور ہمارے اوپر پانی پھینکے گی۔ بھئی تو انہیں ہمیں جب پتہ ہے تو چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ، احتجاج ہو گیا آپ کا۔ لیکن نہیں ساتھی، انہوں نے بھی تماشا کرنا ہے اور حکومت نے بھی تماشا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ویگن میں بھی وہ نعرے مار رہی تھی انقلاب آئے گا۔ ہاں آئے گا جی، انقلاب آئے گا۔ اچھا جی، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو گوہر ہے نا، علی گوہر، جو اس وقت تحریک انصاف کا چیئرمین ہے، نام نہاد چیئرمین کہہ لیں آپ، کہتا ہے جی ہم مذاکرات کی اور ملاقات کی حکومت سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی بیہیویئر اگر ساری پی ٹی آئی طے کر لے نا، تو ان کی باتیں بھی کافی مان لی جائیں۔ ان کی گردن سے سریہ نکلے گا تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ ان کی گردن سے سریہ نہیں نکل رہا، وہ کل اس کی باتوں سے نکلا ہے جس کے اوپر آج سارے وی لاگر پیچھے پڑ گئے، علی گوہر کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ تم نے ستیہ ناش کر دیا ہے، کیوں منتیں کر رہے ہو عاصم منیر سے، حکومت سے، یہ ہے وہ ہے۔ ویسے علی گوہر صاحب کا نا شروع سے یہی بیہیویئر رہا ہے، اس نے کبھی غصے والی بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو ڈالر کما رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں گل اتنے مک گئی تو پھر ساری کمائی کتوں شروع آئے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ جی منت ترلا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ان کی منت ترلے والی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ادھر کھڑے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں ملاقات کے لیے، اور شاید حکومت کو ترس آ جائے ہمارے اوپر۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے کسی سے کام نکلوانا ہو نا، کسی سے بھی، تو آپ منت ترلا کریں۔ آپ روب سے کوئی کام نہیں نکلوا سکتے، چاہے میاں بیوی کا بھی کام ہونا، آپ روب سے نہیں نکلوا سکتے۔ وہ کہتے اتنا سخت نہ ہو کہ تجھے توڑ دیا جائے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اتنا نرم نہ ہو کہ تجھے نچوڑ لیا جائے۔ بہرحال میانہ روی کی پالیسی ہونی چاہیے۔ اور کل جو علی گوہر نے یہ بیان دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیان تھوڑا سا مناسب ہے، لیکن اس کو جو
تحریک انصاف میں ہاکس بیٹھے ہیں نا، ہاکس ہوتے ہیں وہ جو شکاری ہوتے ہیں، عقاب والے ہاکس، وہ نہیں اس کو مان رہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ اس نے غلط کی ہے۔ بہرحال رات کو تماشا لگا ہے اور تماشا دونوں انجوائے کر رہے ہیں، اور پھر وہ جناب گھر چلی گئی ہیں۔ اب اگلے منگل کو آئیں گی، اگلے منگل تک آلو پیاز ٹماٹر کا بزنس ہوئے گا، وہ ہانڈی روٹی ہوئے گی، اگلے منگل کو پھر آ جائیں گی جی وہ، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال ہے جی۔ اگلی خبر سر، ہاں اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دوں کہ جو سہیل افریدی نے دورہ کیا ہے نا ادھر لاہور کا 3 روزہ دورہ، وہ بھی علی گوہر نے کہا جی کہ یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا یا مجھ سے مشورہ کر کے نہیں کیا گیا، یہ اس نے کہا ہے۔ اور یہ خیر پی ٹی آئی کے تو سر جی جتنے بندے ہیں نا اتنی پارٹیاں ہیں، گروپ ہیں، پارٹی کا مطلب گروپ ہے، گروہ بنے ہوئے ہیں، گروہ، ان کے اندر کوئی وہ محبت بھائی چارے والی بات ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے، کچھ ان کے اپنے نہیں چاہتے باہر آ جائیں۔ تو چلیں جی اگلی خبر آپ کو یہ بتائیں کہ سعودیہ میں اور یو اے ای میں آپس میں جناب جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یمن میں ایک یو اے ای نے ایک سامان بھیجا ہے، کوئی اسلحہ وغیرہ، وہ جا کے سعودی عرب نے تباہ کر دی ہے۔ یمن کی اور سعودی عرب کی دشمنی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے۔ اور یو اے ای ایسا عربیوں میں ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس نے جب تباہ کی ہے تو اور اس نے کہا ہے کہ جناب اپنی فوجیں نکالو یہاں سے، یو اے ای کو، یمن والوں نے بھی کی، یمن میں بھی 2 گروپ ہیں، بڑے گروپ ہیں سر۔ تو یمن والوں نے یو اے ای کو کہا ہے کہ جناب یہاں سے نکالو، اور یہ وہاں سے جناب اب اپنا ساری فوج وغیرہ نکال رہے ہیں یمن سے، یو اے ای والے۔ اور کل جو شہباز شریف کی ملاقات تھی رحیم یار خان میں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے کہ آپ کے اوپر حملہ ہمارے اوپر ہے اور ہمارے اوپر آپ کے اوپر ہے۔ تو یہ پاکستان نے یو اے ای کو سمجھایا ہے کہ آپ اپنی فوجیں واپس لے لیں اور سعودی عرب کے ساتھ پنگا نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑی خصوصی پیغام لے کے شہباز شریف صاحب گئے ہیں، ورنہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ملاقات تو پہلے ہو گئی تھی۔ اب تو وہ وہاں پہ گھر میں رحیم یار خان میں اپنے محل میں آرام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر جی صورتحال ہے۔ اب پاکستان دیکھے گا کہ وہ کس کے ساتھ تعاون کرے اور کس کے ساتھ نہ کرے۔ اصولی طور پہ تو ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، لیکن ہم ایسی لڑائی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری خبر ہے جی۔ تیسری سر جی آج کی خبر یہ ہے کہ کراچی میں وکلاء ہڑتال پہ چلے گئے ہیں۔ وہ رجب بٹ اور ندیم نانی والے کا جو لڑائی ہوئی ہے، اس میں جو رجب بٹ کے وکیل ہیں، میاں اشفاق علی ہیں یا کوئی بھی، انہوں نے دوسرے وکیلوں کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی ہے۔ تو ان وکیلوں نے پھر آگے سے ہڑتال کر دی ہے کہ ہم پولیس کو جناب ادھر عدالتوں میں آنے نہیں دیں گے، اور شاید اگلی پیشی جو 13 تاریخ ہے وہ اس سلسلے میں ان کے اوپر بھی دباؤ آئے گا، رجب بٹ وغیرہ کے اوپر بھی دباؤ آئے گا۔ اور یہ جو وکیل صاحب جا رہے ہیں اب ان کو بھی اپنے وہ جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ بہرحال پرائی جانچ میں عبداللہ دیوانہ، وکیل آپس میں کیوں لڑے ہیں بھائی وہ ہم رجب بٹ کے وکیل صاحب کو کہتے ہیں کہ رجب بٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وکیلوں نے مارا ہے، تو وکیلوں نے ہی اس کو بچایا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی اس کو گریونس تھی یا اس کو چوٹیں آئی ہیں تو وہ خود ایف آئی آر کروائے نا، رجب بٹ کا وکیل کیوں کروا رہے ہیں ایف آئی آر؟ اس وجہ سے وکیل غصے میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں رجب بٹ کرا بھی دیتا تو صلح صفائی ہو جاتی ہے، اور ہو بھی جانی چاہیے، ابھی بھی صلح صفائی ہو جانی چاہیے، ٹھیک۔ لیکن وکیلوں کو آپس میں لڑائی نہیں لڑنی چاہیے کسی کی وجہ سے، یہ آپ مانتے ہیں نا؟ ہاں جی، تو یہ لڑائیاں نہ لڑو اور لڑائی معاف کرو،
اور صلح صفائی کرو جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلی ساتھی خبر یہ ہے کہ آج پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں بارش ہوگی۔ آپ بھی بتانا ہے کس کس علاقے میں بارش ہو رہی ہے، آپ نے ہمیں میسج کر کے بتانا ہے۔ اور برف باری بھی ہو رہی ہے پہاڑوں میں، اور نئے سال کی جو شروعات ہیں وہ بھی رات کو 12 بجے شروع ہو جائیں گی۔ تو کافی جگہوں پہ دفعہ 144 بھی لگ گیا ہے، لیکن سندھ میں حکومت نے کہا ہے کہ ہم اپنے لیول پہ پٹاخے اور وہ آتش بازی کریں گے، نئے سال کی حکومت کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور مری میں دفعہ 144 لگ گیا ہے کنوارے لوگوں کے لیے، ہاں جی۔ انہوں نے کہا جی کوئی کنوارا جو ہے نا وہ مال روڈ پہ نہیں جائے گا مری میں، ہوں جناب سرٹیفکیٹ دکھانے پڑیں گے کہ ایسی تے جناب شادی شدہ۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ رنا والیاں دے پکن پروٹھے تے چھڑیاں دی آگ نہ بلے، تو چھڑیوں کو جناب علی منع کر دیا گیا ہے کہ آپ مری میں مال روڈ پہ نہیں جا سکتے، دائیں بائیں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تے اے ہن وہ کہن گے کہ کاش اسی بھی جناب علی شادی شدہ ہوتے۔ تو یہ جناب ابھی کی تازہ خبر تھی جو آپ تک ہم نے پہنچا دی ہے، اور باقی جناب علی آپ کی مہربانی ہے، آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔